اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو احلو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لمكتوب على يمين العرش ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة وامام عز وفخر وذخر وبحر وعلم صلوات بر محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین. صلوات بر محمد و آل محمد. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرمائے. پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرمائے. اور پروردگار دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جن جن مومنین مومنات کے دلوں میں جو جو جائز شرعی حاجات ہیں پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرمائے. خدا کرے کہ یہ مجلس آخری مجلس نہ ہو، یہ عزاداری آخری عزاداری نہ ہو. بار بار تا دم حیات انشاءاللہ معرفت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مرتبہ پھر بار محمد و آل محمد صلوات. عزیز محترم، موضوع گفتگو فرمان حدیث رسول خدا ہے کہ انہ لمکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. کہ معراج سے واپس آ کر نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا. ابی ابن کعب سے روایت ہے. یہ دو روایتیں ہیں بائی دا وے. خود امام سے بھی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں فدخلت علی رسول اللہ، کہ میں جب وارد ہوا نبی خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا. لیکن ابی ابن کعب چونکہ اس نے اعتراض کیا تھا تو اس لیے پھر پوری حدیث جو ہے اس سے منسوب موجود ہے. تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. بتحقیق اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. اچھا، 3 دن میں نے کوشش کی کہ حسین چراغ ہدایت، اور ہم اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ جس میں خود امام عالی مقام کی جو دعائے عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اس میں جو جملہ ہے کہ اللہم عجل غنا نفسی، کہ مجھے احساس بے نیازی عطا فرما. اچھا، اب اس کو آپ جتنا کھولنا چاہیں اور جتنا اس کی گہرائی میں جانا چاہیں اتنا ہی آپ مزید یعنی علم کے باب کھولتے جائیں گے. اور معاشرہ سازی کے لیے میں نے عرض کیا تھا 85 مثالیں موجود ہیں، لیکن مختصر سا میں نے اس پر جو ہے نا وہ انسیکیورٹیز کے مقابلے میں احساس بے نیازی پازیٹیو سائڈ پر اور نیگیٹو سائڈ پر. اور یہ کہیں مانیے بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن میں اس کو یہاں پر پاز کرنے لگا ہوں
تاکہ ہم جو ہے نا وہ کشتی نجات کو بھی تھوڑا سا ٹچ دے لیں. اچھا اب اگلے مرحلے میں چلتے ہیں. چونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ چراغ ہدایت، اس پر 3 دن میں نے گفتگو کی ہے اور بہت کچھ باقی ہے، اور بالخصوص ان سیکیورٹی کے حوالے سے اور احساس بے نیازی کے حوالے سے. لیکن پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کی جو ہے نا وہ گہرائی میں جائیں گے. لیکن اب آتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، اور حسین علیہ الصلاۃ والسلام کشتی نجات ہیں. اچھا اب یہ کشتی نجات، اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ کشتی نجات کیا ہے. جب ہم صاحب سفینہ کی بات کرتے ہیں، یعنی صاحب کشتی کی بات کرتے ہیں، جب کشتی کے متعلق بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو قرآن کے اندر کشتی کا ذکر ہے وہ کشتی نوح ہے. وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح کا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ٹائٹل ہے، انہیں کہا جاتا ہے شیخ الانبیاء. شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حکم پروردگار ہے کہ وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح میری آنکھوں کے سامنے، انڈر مائی سپرویژن، یعنی جس میں ڈائریکٹ سپرویژن میری ہوگی، اور میری وحی کے اشاروں پر ایک کشتی بناؤ. ٹھیک ہے، کشتی نوح، سفینہ جو ہے وہ صاحب سفینہ حضرت نوح ہے. نوز آرک ہم جو ہے نا وہ جانتے ہیں. خوب اب اس کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی سپرویژن میری ہوگی، جو میں کہوں گا. اچھا سپرویژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپروائزر ایک کانسیپٹ. سپرویژن کا اور میری آنکھوں کے سامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا آنکھ اجل پہاڑ اجلنا، اور کہتے ہیں نگاہیں رکھنا، یعنی میری نگاہ ہے. یہ سیکیورٹی کے والے سے کہتے ہیں کہ آئی ہیو مائی آئیز. تو آئیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے نا وہ آنکھوں سے اجل نہ ہونے پائے. ٹو دیٹ ایکسٹینڈ کہ حتیٰ کشتی کے جو تختے کا سائز ہے وہ کتنا ہوگا، اس میں لکڑی کون سی لگے گی، اس کی موٹائی کتنی ہوگی، اس کا کلر کیا ہوگا، اس کے اندر میخ کہاں پر لگے گی. یعنی یہاں پر جو ہے نا سپرویژن کس کی؟ اللہ رب العزت کی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ حضرت نوح صاحب سفینہ ہیں لیکن صاحب اختیار نہیں ہیں. یہ ٹرمینالوجیز بڑی پیاری ہوتی ہیں، ان پر تھوڑا اگر غور کریں گے تو پھر مزید بات سمجھ میں آتی ہے. وہ صاحب سفینہ ہے، صاحب اختیار نہیں ہے. یعنی جو ہے نا وہ کشتی، ان کو شیخ الانبیاء کو صاحب سفینہ کہا جاتا ہے. کشتی ان کی ہے، 9000 کہتے ہیں، لیکن در حقیقت کشتی ان کی نہیں ہے کیونکہ صاحب اختیار نہیں ہے. اگر موٹی سی بات کریں صاحب اختیار، اللہ رب العزت نے قرآن پاک، دیکھیے پروردگار کسی سے تعارف تھوڑی کرتا ہے. تکلف، اور ہم ہوتے ہیں نا تکلف میں پڑھ جاتے ہیں، تعارف میں پڑھ جاتے ہیں. بعض بندہ کہتا ہے وہ تکلف میں انکار نہیں کر پایا. اللہ کا کسی سے کوئی تکلف نہیں ہے. پروردگار نے تو صاف، جب خود حضرت نوح کا اپنا سکا بیٹا، حقیقی بیٹا، جب وہ باغی اور طاغی ہوتا ہے تو پروردگار نے کہا انہو لیس من اہلک، وہ تمہارا اہل نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، وہ غیر صالح عمل ہے، نکلو یہاں سے. حضرت نوح کو اپنے سکے بیٹے کو اس کشتی پر اپنی مرضی سے سوار کرنے کی اجازت نہیں ہے. فرق ہے نا. کشتی نوح تو ہے، صاحب سفینہ تو حضرت نوح کو کہا جاتا ہے، لیکن اپنا سکا بیٹا بھی کہنا انہو لیس من اہلک، چلو وہ تمہارا حل نہیں. اچھا اب اگر حضرت نوح اعتراض ہی نہ کرتے تو کہتے کہ انڈرسٹینڈنگ تھی اللہ کے ساتھ، حضرت نوح کو بھی پتا تھا اور حضرت نوح نے سفارش ہی نہیں کی. لیکن حضرت نوح کا کہنا اور پروردگار کا انکار کرنا، اللہ رب العزت نے کہا میرا کوئی تکلف تعارف نہیں ہے، یہ کشتی میری ہے، میری مرضی سے چلے گی، جو سوار ہوگا میری مرضی سے سوار ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسے ظاہر میں نظر آتا ہے کہ یہ فلاں کا مالک ہے، فلاں کا مالک ہے، اصل مالکیت اس کی ہوتی ہے. بار بار پروردگار بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اچھا خیر، اب کشتی نوح، اب اس کی جو ہے نا صفات اپنی جگہ پر، لیکن دو ایک باتیں اس کی وہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے بائی دا وے نا. حضرت نوح میں سے جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، دیکھیں ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ کس ڈائریکشن پر لے کر چلنا. بالخصوص میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں. آج کے زمانے میں بار بار سوشل میڈیا کو اتنا بدنام کیوں کریں؟ گھروں کی محفلوں میں بیٹھ کر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر بھی تو یہ بحثیں اور باتیں ہوتی ہیں نا. آئیڈیالوجیز نئی سے نئی آتی ہے اور زمانے کے مطابق چلتی ہیں.
اور میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی انکاؤنٹر کرنا چاہیے نا. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اپنے بچے جو ہیں ان کے دل و دماغ میں سوالات ہوتے ہیں, ہم بیٹھ کر جو ہے نا ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے, وہ دل میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں, اور اندر پتہ نہیں, ہم سمجھتے ہیں مسلمان اندر پتہ نہیں کیا بنے ہوتے ہیں نا, کھچڑی پکی ہوتی ہے, چونکہ درد کی طرح جو ہے نا وہ اندر بیٹھا ہوا درد نکل ہی نہیں رہا نا. اچھا بائی دا وے بزرگ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, یہ بچوں کے حوالے سے بات کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہیں کریں گے اور ان کے دل میں حسرتیں رہ جائیں گی, تو جو ان کی خواہشات کو پورا کرے گا وہ اس کے مرید ہو جائیں گے. بڑی آبویس بات ہے. وہ بچے کے ایک دل میں حسرت بڑی ہوئی ہے, ماں باپ اس کو اگنور کیے جا رہے ہیں, جو اس کو جہاں سے وہ محبت اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی وہ اسی کا مرید ہو جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں میرا بچہ میری نہیں سنتا. کس کی سنتا ہے؟ اس کی سنتا ہے کہ جس نے اس کے خلا کو پورا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سوالات کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے, دل میں سوال ہے نا تو اسے کہو سوال کرو, نکالو, تاکہ یہ خالی ہو جائے نا. وہ ڈیلیٹ کوکیز کی طرح دل میں جو ہے نا شک یقین تک نہ پہنچ جائے, پختہ نہ ہو جائے, پھر اس کو کھرچنا مشکل ہو جائے. بیٹھ کر انکاؤنٹر کرو, بیٹھ کر ڈسکس کرو ان کے ساتھ, بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اور یہاں کہتے ہیں شرع میں کوئی شرم نہیں تھی, ہونی بھی نہیں چاہیے شرع کے اندر شرم. یہ کون سا حجاب ہے؟ کوئی حجاب نہیں ہے. بیٹھ کر اپنے جوان بیٹے سے بات کرو, اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرو. جب یہ کل کو بیٹھ کر کسی محفل میں جائے تو اس کو کمبود احساس کمتری نہ ہو, اس کو پتہ ہو اور اس کے پاس جواب, وہ کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکے. اچھا اب بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ وی آر اے گڈ مسلم. اب یہ پہلے ہم کرسچنس کے متعلق سنتے تھے, بڑا تعجب ہوتا تھا. اور میں نے اکثر یہ بات عرض کی ہے کہ آئی ڈونٹ رسپیکٹ, مجھے کہا نا آئی ایم اے کرسچن بٹ آئی ڈونٹ پریکٹس. میں کہتا ہوں آئی ہیو نو رسپیکٹ فار یو, اف یو آر اے کرسچن یو ہیو ٹو پریکٹس. اچھا اب مسلمانوں کے اندر بھی نئی ٹرمنالوجی شروع ہو گئی ہیں, مطلب جو ہے نا وہ نئے گروپ شروع ہو گئے ہیں, نئی کیٹیگری آ گئی ہیں. اب ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہے نا ہر زمانے کے حساب سے ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے, کوئی بات نہیں, نیچرل چیز ہے. لیکن ہمارا کام ہے کہ وی ہیو ٹو کیپ آور آئیز آن دیٹ نا. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. میں تیزی سے اس لیے جا رہا ہوں کہ تاکہ 2-4 باتیں سمجھا سکوں. اب امام بارگاہ ہے, اور امام بارگاہ میں یہاں پر جو ہے نا وہ جو آپ لوگ تشریف لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اس کا اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. 75% آپ آلریڈی اپنے ماں باپ کی محنت کی وجہ سے یہاں پر ہیں, میری محنت نہیں ہے اس میں. آپ لوگ آلریڈی مومن ہیں, آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں, آپ کا دل چاہ رہا ہے مجلس سنیں, عزاداری کریں, ماتم کریں, جلوس میں شرکت کریں, آپ آلریڈی تیار ہیں. تو کیا میری ذمہ داری فقط ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو خود چل کر آ رہے ہیں, جو نہیں آ رہے ان تک میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا؟ معاشرے کے اندر, کمیونٹی کے اندر ہو سکتا ہے وہ مجلس میں نہ آتا ہو, چلے ہمارے پاس جو ہے نا آن لائن کا کانسیپٹ موجود ہے کہ آن لائن آواز جاتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ ہم دیکھیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. جو میرا نہیں بھی ہے, اگر وہ کمیونٹی میں ہے تو وہ میرا ہی ہے, اس کی پرابلم میں میری پرابلم ہے, مجھے اس کو بھی جو ہے نا مخاطب کرنا ہے, مجھے اس کے بھی مسئلے کو حل کرنا ہے. آج اگر نئی ڈسکشنز ہوتی ہیں اور یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ جناب بچے جو ہیں وہ جوان ہو گئے ہیں, وہ پہلے ہم کہتے تھے کہ انگلش میں ان کے لیے پڑھ دیجئے, تو ہم کہتے تھے وہ اللہ از ون اینڈ امام آر 12 اینڈ معصومین آر 14. تو بھائی وہ زمانہ چلا گیا نا, اب تو فلسفیکلی ڈسکشنز کرو بیٹھ کے ان کے ساتھ نا. اب سٹیج بدل گئی ہے, اب یہ خود بچوں والے ہو گئے, بچے نہیں رہ گئے ہیں. تو ظاہرہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ ان کو ان کے لیول پر بات کرنی ہوگی. اب ظاہرہ کنسرنز ہیں, سوالات ہیں, شٹ اپ کال دے کے ہم مسئلہ تھوڑی حل کر سکتے ہیں. اچھا خیر, ہمیں کیا کرنا ہے کہ بعض معاملات کے اندر انڈیویجولی وہ کہتے ہیں نا ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے کم از کم فارمولے تو دیتے جاؤ نا, تاکہ پتہ چلتا رہے, کرائٹیریا ملتا رہے. اب ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے, کمیونٹی کے اندر لڑائی ہوتی ہے, سوسائٹی میں لڑائی ہوتی ہے, ہر کوئی کلیم کرتا ہے کہ آئی ایم اے گڈ مسلم, ہے ہو آر یو ٹو جج می. تو بھئی ہم کیا کریں یہاں پر, ہر کوئی کہتا ہے, لیکن اس کی حرکات دیکھو تو اس میں اسلام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ ہی کلیمز. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی ٹرمینالوجیز ایجاد ہو رہی ہیں, کیٹیگری ایجاد ہو رہی ہیں کہ یو کین بی اے گڈ مسلم وائل یو آر ناٹ ایون سیئنگ نماز بالفرض قضی ہے نا. وہ کہتے ہیں جناب آپ کون ہوتے ہیں ہمیں جج کرنے والے, اور میں ریجڈ نہیں ہوں, مطلب نماز بھی نہیں پڑھتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹو ایکسٹریم نماز پڑھنا جو ہے نا, بٹ آئی ایم اے گڈ مسلم. تو میرے بھائی آپ کی اگر میری آرگومنٹ ہو جاتی ہے, ہو ایم آئی ٹو جج؟ نو, آف کورس آئی ایم نو ون. لیکن کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا. اللہ رب العزت کی خواہشات کی تکمیل کو ہی تو اسلام کہتے ہیں نا, تو اس کا کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا. تو پہلا کرائٹیریا تو یہ ہے کہ میرے بھائی نہ میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تیری مرضی نہ میری مرضی, مرضی اس کی جو مالک حقیقی ہے. ٹھیک ہو گیا.
اب مالک حقیقی کی مرضی کو کیسے جانا جائے؟ تو یہاں پر میں مثال دیا کرتا ہوں، اسکریچ دی کارڈ. یہاں پر میں نے کارڈ کو اسکریچ کرنا ہے. وہ میں بھی یا حتی مجتہد، حتی امام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کے بدلنے کا، حتی رسول خدا کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے. رسول خدا کا کام ہے پہنچانا. یا ایھا رسول ما بلغ انزل من ربک، اے میرا رسول پہنچا دیجئے جو تم پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور رسول خدا کے مطابق وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس کی اتھینٹسٹی مہر لگائی اس دی ہے کہ خبردار یہ مت سمجھنا رسول اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں. اتھینٹسٹی ہے نا، کریڈیبلٹی ہے نا کہ بھئی یہ فرمان پروردگار ہے. تو انسانیت اور بشریت کا جو وظیفہ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ اب حضرت نوح کی میں مثال دے کر سمجھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پر میں نے اسکریچ دی کارڈ کرنا ہے. اگر میں کارڈ اسکریچ کروں گا تو اس میں جو ڈیجٹ لکھے ہوں گے، اب یہاں پر اگر لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈائل نمبر، اب ظاہر آج کل کے زمانے میں تو یہ ویسے ہی پن لیس جناب جو ہے سارے کے سارے کالنگ کارڈ آ گئے ہیں، تو آج یہ مثال پرانی ہو گئی ہے. لیکن بہرحال جب بھی اسکریچ دی کارڈ والا معاملہ ہوتا ہے، ابھی بھی عراق میں چلتے ہیں، تو آپ کارڈ اسکریچ کرتے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈیجٹ جو ہے نا وہ وہاں پر لکھا ہوگا مثال کے 3 2 4 5 6 3 1 مثال کے طور پر. اب آپ کو پسند نہیں ہے 3، آپ کہیں کہ 3 کی 5 لگا دو، اپنی مرضی کر سکتے ہیں کیا آپ؟ آپ کہیں میں اپنی مرضی سے لگا دوں، یہ ڈیجٹ کم ہے میں اس میں اضافہ کر دوں، کر سکتے ہیں کیا؟ کر لیجئے. کیا ہوگا؟ آپ کا نمبر ہی نہیں ملے گا. کمپنی یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے جس ترتیب سے لکھا ہے، اگر صبح کی 2 رکعت کہی ہے تو 2 ہی پڑھو، 4 نہیں پڑھ سکتے. اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یہاں پر میں کون ہوں؟ مطیع محض ہوں. تو کہا میرا کام ہے کہ اسکریچ دی کارڈ اور فالو دی انسٹرکشنز، دیٹس آل. اب فالو دی انسٹرکشن جو ہے نا، الاسلام ہوا تسلیم، یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اس کی مرضی کرنی ہے جو خالق حقیقی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ حضرت نوح کے متعلق اب سن لیجیے. اور اپنی مرضی نہیں کرنی، معاشرے کی مرضی نہیں چلنی، اللہ کی مرضی. اور اللہ کی مرضی چلانے کے لیے اب معاشرے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، بالخصوص ان معاشروں کے اندر جہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ اگینسٹ جب اب فلو کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بہت بڑا زور لگانا پڑتا ہے نا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. ان چیزوں کو بھی سمجھانا چاہیے، انکریج کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دریا کے اندر کودا اور وہ تیر رہا تھا اور اس نے سمجھا کہ بڑی دور نکل گیا ہوں گا، لیکن جب نکلا تو جہاں کودا تھا وہیں سے نکلا. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی میں نے تو اتنی تیراکی کی، اتنا زور لگایا، تو جہاں سے انٹر ہوا تھا وہیں پر کھڑا ہوں. تو ایک بزرگ کھڑے دیکھ رہے تھے، کہا کہ وہ کہتے ہیں بارک اللہ، وہ کہتے ہیں کنگریچولیشن. اس نے کہا کس بات کی کنگریچولیشن؟ 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکا. اس نے کہا تم اگینسٹ دی فلو جا رہے تھے، اپنی جگہ سے نکل آئے ہو، یہی بہت بڑی بات ہے. ادھر سے پانی آ رہا اور اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں، یہاں کھڑا ہونا بڑی بات ہے. 4 قدم آگے جانا تو مطلب شاید ممکن ہی نہ ہو. کھڑے رہو وہیں پر. جتنا اسلام پاکستان سے لے کر آئے ہو بچا لو، بڑی بات ہے. معاشرہ ہے نا بالکل اگینسٹ، اینٹی. یہاں پر انوائرمنٹ جو ہے نا وہ اینٹی. تو آپ اگر بچا لینا تو آپ نے بڑا زور لگا لیا. اب اتنی کوشش نہ کیا کرو جناب نہیں میں اور آگے چلے جاؤں. وہ بڑی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے نا وہ آگے چلے جائیں، لیکن اتنا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین ایک دوسرے کو انکریج کریں. اور یہ سینٹر اسی لیے ہوتا ہے کہ بھی جہاں پر ہم آئے تھے کم از کم اسی ایمان کے درجے پر قائم ہیں. وہ پیچھے ہمیں دھکیل نہیں دیا معاشرے نے. یہ معاشرہ دریا کی روانی سے زیادہ خطرناک ہے یہ معاشرہ جو ہے. اور ظاہرہ سوسائٹی جو ہے نا اس کے اندر اس لیے کہ بمبارڈمنٹ ہر طرف سے ہوتی ہے. یہاں پر تو جہاں کہیں چلے جائیں آپ کو جناب آپ کو اینٹی فیلنگز جو ہے نا محسوس ہوتی ہیں. جہاں پر بات کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پینڈورا باکس کھل رہا ہے. خوب ایسے معاشرے میں بھی اب آئیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب اب دیکھیے یہاں پر یہ حوصلہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا رب جانے تھے حسین جانے. یہ پریکٹیکلی کر کے بھی تو دیکھیں نا پھر پتہ چلے گا. ملتا ہے کہ نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. حضرت نوح کو حکم ہوا وَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی کارڈ دیا کہ اسکریچ کرو. حضرت نوح نے اسکریچ کیا. اسکریچ کرنے کے بعد جو اللہ نے کہا بنانا شروع کر دیا. اب ظاہری طور پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فور کاسٹ یہ ویدر جو ہوتی ہے وہ آج آپ کو ایکوریسی پتہ چلتا ہے جناب 60 ہے 30 ہے 55 ہے؟ پہلے سے ہی آپ جناب جیکٹ پہن کے جاتے ہیں، جیکٹ اتار کے جاتے ہیں. آج کے زمانے کی باتیں نہیں ہے بھائی. آج ٹیکنالوجی اپنے عروج کو پہنچی بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے جائے گی. لیکن اس زمانے کے اندر بھی ایکسپرٹس ہوتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. وہ کان لگاتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کتنا دور پانی ہے. بھائی سیریل امام علی تو آپ نے دیکھی ہوگی نا. وہ جب عمرو عاص نے چاہا تھا کہ کوفیوں کو دھوکہ دے تو کیا کیا تھا اس نے؟ وہ ڈھول والوں کو بلا کے تو وہ پانی کی آواز نکلوا کے تو شور کروا دیا نا اور خبر پھیلوا دی کہ پانی کا رخ بدلا جا رہا ہے، شامی پانی کا رخ بدل دیں گے. وہ کوفیوں نے جب کان لگایا نا زمین پر، انہوں نے کہا ہاں پانی آ رہا ہے، حالانکہ وہ آواز تھی.
تو اس زمانے کے ایکسپرٹ موجود تھے, وہ کان لگاتے تھے زمین پر, ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ پانی کتنا دور ہے یا نہیں ہے. وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے, ان کا اپنا جناب جو ہے کرائٹیریا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے یہاں پر پانی ہے یا پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس زمانے کے ایکسپرٹس بتا رہے ہیں حضرت نوح کو حکم ہوتا ہے اسکریچ دی کارڈ اور ڈو اٹ, کرو. اب وہ عمل کر رہے ہیں, کشتی بنانے کے لیے لا رہے ہیں اللہ کے حکم پر, وہاں سے تختہ اٹھا کر لا رہے ہیں اور بڑی کشتی بنا رہے ہیں. ایکسپرٹس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اچھا جی یہ کشتی بنا تو رہے گے, چلاؤ گے کہاں؟ پانی کی تو آثار ہی نہیں ہے, نہ کہیں بارش ہونے والی ہے اور نہ کہیں زمین سے جناب جو ہے پانی نکلنے والا, کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں نا یہاں پر یہ جملہ رب جانے تھے حسین جانے. حضرت نو یہی کہتے ہوں گے نا کہ میرا کام ہے کشتی بنانا چلانا, اس کا کام ہے. اللہ تو کرنا, کچھ چھوڑ بھی تو دو نا اللہ پر. وہ کہتے ہیں نا سارے کام یہ میں نہیں, وہ کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو نظر نہیں آ رہا نا, لیکن یہ کہ اگر حکم یہ ہے کہ یہ کرو تو پھر مجھے ویسے ہی کرنا ہے. پھر کہتے ہیں نا کہ میرا کام ہے سعی منا و اتمام من اللہ, میرا کام ہے کوشش کرنا, اس کا نتیجہ جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ جو نتیجہ دیتا ہے وہ انسان پہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے نتیجہ نکلا ہے. اور بائی دا وے یہ حضرت نوح تک محدود نہیں ہے, قرآن میں اللہ نے قیامت تک کے لیے آیتیں نازل کر کے آپ کو اور مجھے سمجھایا یہ ہے کہ تم بھی آج نوح کی طرح میرے حکم کی تعمیل کرو, میں بھی جہاں سے گمان نہیں ہوگا خزانے نکال کے دے دوں گا. فارمولہ ہے. آج بھی جو ہے نا وہ گھبراؤ نہیں. میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں, بہرحال چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی, کم ٹائم جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. واللہ یقین مانیے زندگی کی اپنی 85 مثالیں ایسی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تاریخ میں جو پڑھتے ہیں اس میں شک ہو سکتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو یا نہ, مجھے کیا پتا, میں وہاں پر تھا نہیں نا. تو میں کہتا ہوں بھائی آنکھیں بند کر کے دائیں بائیں دیکھو, آپ کے ارد گرد میں معجزات بھرے پڑے ہوئے ہیں جن پر تمہیں یقین ہونا چاہیے. ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں کرتے نا, اس لیے کہ ہمیں عادت نہیں ہے سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کی. ہم تو وہ سامنے دیکھتے ہیں, منہ کے بل گرتے بھی اسی لیے ہیں. پہاڑ پر چڑھنے کا اصول ہوتا ہے, بلندی پر جانے کا اصول ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ, اگلا سٹیپ دیکھو تم نے کہاں رکھنا ہے. اوپر دیکھو گے تو ڈر سے گر جاؤ گے. سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہو, چوٹی پر پہنچو تو دیکھو کہاں پر پہنچ گئے ہو. فارمولہ ہے نا جی, حضرت نوح علیہ السلام نے چلا دیا. اب جب کشتی بنا رہے ہیں تو پہلی بات معاشرہ اعتراض کرتا ہے, کیا کر رہے ہو گے, چلاؤ گے کہاں پر, کیسے ممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. بندگان خدا, میں یہ امام بارگاہ والوں کو سے بھی کہوں گا, آپ نے اگر اللہ کے لیے کام کرنا ہو نا تو پھر یہ مت سوچا کرو فنڈز کہاں سے آئیں گے, فنڈز کہاں سے آئیں گے. میں نے جو یقینی باتیں وہ بتا دیتا ہوں. یہ امام الخوئی سینٹر بنا ہوا ہے وہاں پر نیو یارک کے اندر, جو سب سے بڑا قدیمی سینٹر ہے. یہ میں المرتضیٰ والوں سے بھی گزارش کروں گا, ہم لوگ میڈیا کے ہیں تو اس لیے میں کہوں گا, تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے. اللہ جانے آپ لوگوں کے جانے کے بعد المرتضیٰ کی ہسٹری کیا لکھی جائے, اپنے ہاتھوں سے لکھ کے جائیے تاکہ فیکٹس جو ہے نا کریکٹ رہیں. صحیح بتا رہا ہوں, لکھیں, کیوں نہیں لکھتے, ڈاکومنٹری بنا کر جائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے جناب کون کون تھے, کس کس نے ساتھ دیا, کیسا ہوا, کیا. ہر امام بارگاہ کو چاہیے وہ ہسٹری لکھ کے. پچھلے زمانوں میں ہم لوگ وہ سجدہ نزل لے کے چلتے تھے نا, میں سمجھتا ہوں آج سینٹرز کی ہسٹری لکھی جانی چاہیے تاکہ فیکٹس جو ہے نا وہ کلیئر ہے. خیر, اب الخوئی کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ایک بیسمنٹ کے اندر وہ کوئنز بولیوارڈ پر ہوتا تھا پرانا الخوئی. کوئی شہرستانی فیملی کا مومن تھا, وہ محرم کے ایام تھے, اس کو پتہ چلا عراقی کہ جناب جو ہے نا یہاں پر, اس نے کہا کوئی مجلس ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, وہاں پر. وہ نیچے گیا, اس نے دیکھا بیسمنٹ میں مجلس ہو رہی, چھوٹی سی جگہ ہے. وہ آغا خوئی کے پاس گیا, اس نے کہا آغا میں اسپانسر کرتا ہوں, کوئی بڑی جگہ لے کر بنا کر دے, $2.5 ملین اونچائی ہے ورڈ, اس نے ڈونیٹ کیا تھا. یہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی چلتا ہوا مولا حسین کا چاہنے والا $2.5 ملین دے دے گا؟ یہ مثالیں نہیں ہے کیا ہمارے سامنے؟ 85 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک بندے, ایک سینٹر کے متعلق پتہ چلا کہ جناب جو ہے نا وہ کسی بوڑھی خاتون کا انتقال ہوا. اور بائی دا وے میں تو انکریج کرتا ہوں یہ جتنے ہمارے بزرگان ہیں سارے کے سارے اپنی آخرت بھی کچھ فکر کیا کریں. واٹس رانگ ود اٹ؟ ٹھیک ہے نا, جب مرنے کے بعد تھوڑا وصیت کر کے چلے جائیں کہ بھی سارے کے سارے اولاد کو دے کر جا رہے ہو, جہاں ساری زندگی آپ نے خدمت کی ہے, اور یہی آپ کی اولاد کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے اگر پراپرٹی میں 50% اپنا یا 30% اپنا جو ہے امام بارگاہ کو دے کر چلے جاؤ. Why not? What's wrong with it? لیکن ہے ایسے. وہ کہتے ہیں کسی کا انتقال ہوا تو اس کے بچے جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی کوئی امام بارگاہ کا متولی کون ہے اور آرگنائزیشن کو کیا ہوا. انہوں نے کہا ہماری والدہ نے مرنے کے بعد یہ پراپرٹی جو ہے نا وہ آپ کی امام بارگاہ کے نام کر دی ہے, لے لیجئے بسم اللہ. کہاں سے ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ملتا ہے وہ کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے, توکل تو خدا پر کر کے دیکھیں.
ہم گھبرا جاتے ہیں, لینے والے گھبراتے, دینے والا نہیں گھبراتا. اپنا جو ہے نا اسکریچ دی کارڈ کیجئے. اب آپ کہیں گے آغا ہمیں تو کچھ ایسا نہیں ملتا, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کے اپنے اندر کمزوری ہوگی. وَإِلَى اللہ رب العزت جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا, اچھا وہی بات ہے کہ آپ کہیں یہ ہمارا تو نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ سینٹر بنا ہوا ہے, میں نے پہلے بھی اس کو دیکھا ہوا, اب اتنا ماشاءاللہ چل رہا ہے. وہ جہاں پر آپ گئے تھے وہیں پر رکے بھی رہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ کرے کہ 2-4 لوگ جو ہے نا وہ وصیت کر جائیں کہ انشاءاللہ ان کی پراپرٹی میں سے اتنا پرسنٹ جائے گا, ہمیں بھی ثواب مل جائے گا. That's how it should be, that's how it should be. میں سمجھتا ہوں اٹس our responsibility, یہ ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی بنتی ہے. ان سینٹرز کو آباد رکھیں گے تو ہماری نسلیں بچیں گی, نسلیں بعد نسلیں بچیں گی, مرنے کے بعد رائلٹی ملے گی. یہ اسے کہتے ہیں اسمارٹ انویسٹمنٹ. بھئی کبھی بیٹھ کر انسان سوچ تو لے نا, کتنا جینا ہے, کتنا کرنا ہے, دوسروں کے لیے کیوں اپنی قبر میں آگ جلائے نا. سیکیور انویسٹمنٹ کرو. اگر جہاں واقعا سمجھتے ہو کہ در حسین ہے, مولا کے نام کا امام بارگاہ ہے, تو پھر خیال کرو, دے جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ العزیز. وہاں جا کر پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اگر عالم برزخ میں ملاقات ہوئی نا تو میرا یقین ہے کہ وہاں پر ہم میرا شکریہ ادا کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت نوح کو حکم ہوا, انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دی. خیر میں آگے بڑھتا ہوں, چونکہ کم از کم 2-1 باتیں جو ہے نا میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت نوح اب وہ کشتی بنا کر جو ہے نا وہ چلا, اللہ نے دی ہے. اچھا صاحب سفینہ حضرت نوح, لیکن اجازت نہیں ہے, صاحب اختیار نہیں ہے. اللہ کے حکم پر کشتی بنائی ہے اور چلانی, انہوں نے کہا میرا کوئی کام نہیں ہے, میرا کام تو صرف بنانا ہے, چلائے گا وہ, اور چلی. خیر دنیا نے دیکھا. خوب اب آتا ہوں کہ سب سے پہلے 2 ہے, ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجاۃ. ہم نے کشتی نجات حسین کو ٹچ کرنا, لیکن اس سے پہلے بیچ میں جو ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرقا. رسول خدا کا فرمان یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی سی ہے, جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جس نے روگردانی کی وہ غرق ہو گیا. اچھا اب یہ 2-3 باتیں اس پیراگراف کے اندر جو ہے نا سن لیجیے. نمبر 1, کشتی یعنی جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان کی تعبیر کی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میرے اہل بیت کی مثل. نبی خدا یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ رسول خدا کا مہینہ ہے. اور میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم شان علی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ بیان کرتے ہیں اور شان رسالت بیان نہیں کرتے. حالانکہ ان کی غلط فہمی ہے, اور غلط فہمی اس لیے ہے کہ وہ شان مولا کائنات ہم سے سنتے ہیں, شان رسالت کہیں اور سے سنتے ہیں. اس لیے ان کو لگتا ہے کبھی آ کر ہم سے سنے نا شان رسالت کیا ہے تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارے نزدیک رسول خدا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. کمپیریزن تو تبھی ہوگا نا. بھئی تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بڑھا دیتے ہیں, جتنا بھی بڑھاتے ہیں, جتنا بھی بڑھاتے ہیں, جتنا بھی بڑھاتے ہیں, تو ہم یہ بھی تو بیان کرتے ہیں نا کہ مولا کائنات نے فرمایا انا عبد من عبید رسول, میں تو رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اس میں کوئی شک نہیں, رسول خدا کیا. اچھا خیر, اب یہاں پر یہ جو ہے نا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرقا. سب سے پہلے سن لیجئے کہ ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم مولائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم شیعہ نے حیدر کرار ہیں, ہمیں کوئی شک نہیں. ہماری آئیڈینٹی فقہ امام جعفر صادق کو اس میں کوئی شک نہیں, بڑے فخر سے کہتے ہیں, ہمیں کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے, فخر ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں, دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں سنو. اور الحمدللہ رب العالمین, شکر پروردگار ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں ساری دنیا. دیکھیں یہ جو پیری مریدی کرتے ہیں نا, 4 مرید اگر مل کر آ جائے نا تو یہ عقیدہ چھپا لیتے ہیں اپنا, کہتے ہیں نہیں ہے آپ کو پتہ ہے جی ہمارا عقیدہ کیا ہے, لیکن مرید بھاگ جائیں گے. لیکن ہم ان کے ماننے والے. امام خمینی نے مرتے وقت وصیت کی تھی, کہا مجھے فخر ہے کہ میں فقہ جعفری کا ماننے والا ہوں. خبردار کہیں شک نہ کرنا, اس لیے کہ جو ہر اچھا بندہ ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں میڈ ان فلاں, یہ تو اپنا ہی ہے جی, ایسا نہیں ہوتا, جو ہم ہیں. اچھا اب مولا کائنات ہماری آئیڈینٹی, ہم کون ہیں؟ شیعہ ہیں. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے محب. ہم جو ہے نا وہ محب اور پیرو اہل بیت اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن سنو نا, پیروی کرتے کس چیز میں ہیں؟
بھئی پیروی ہم اس میں کرتے ہیں کہ اب سنو مولا کائنات کا کنڈکٹ کیا اور پھر ہماری پیروی مولا کائنات کے لیے کیا ہے. رسول خدا کے ایام ہے نا, یہ پورے کا پورا مہینہ جو ہے نبی خدا سے منسوب ہے, رسول خدا کی ولادت کا مہینہ ہے, جشن شادقین کا بھی مہینہ ہے. تو سنیے یہاں پر رسول خدا کے متعلق جو مولا کائنات کا کنڈکٹ ہے, شب ہجرت تھی, رسول خدا آئے, کہا یا علی آج کی رات میرے بستر پر سو جائیے, مجھے جو ہے وہ ہجرت کر کے جانا. حکم پروردگار پر اسکریچ دی کارڈ, یہاں پر بھی کارڈ اسکریچ کیا ہے, اپنی مرضی سے نہیں, حکم پروردگار ہے, مجھے ہجرت کر کے جانا ہے. مولا کائنات نے صرف ایک سوال پوچھا تھا, کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی آپ سو جائیے, صبح اٹھ کے مکے والوں کی امانتیں واپس کیجیے گا اور مدینے آئیے, میں رسول تمہارا انتظار کروں گا. مولا کائنات جو ساری زندگی نہیں سوئے, بڑے سکون سے سو گئے. ڈیپ سلیپ. اب میں اس کی جزیات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بہرحال سو گئے, آرام سے سو گئے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا تھا صبح سادے گوار ہے نا, تم نے علی کو کبھی بستر پر سوئے ہو نہیں پایا, لیکن مولا کائنات سو گئے, سکون سے سو گئے. اگرچہ کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی تلواروں کی چھنکاروں میں نیند کیسے آ گئی, تو یہ مولا ہی سو سکتے تھے. اب میں نے کہا نا میں اس کی جزیات میں نہیں جانا چاہتا. قرآن کی آیت ہے, جن کے پاؤں ڈھول کی آواز پر نہ رکے وہ تلواروں کی چھنکاروں میں کہاں سو سکتے تھے. سورہ جمعہ یاد ہے نا, تجارتی قافلہ آتا تھا, ڈھول بجاتا تھا, تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اے رسول تمہیں کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ تجارتی قافلہ آیا. تو جن کے قدم ڈھول کی آواز پر نہ رکتے ہوں وہ تلواروں کی جھنکاروں میں سو سکتے تھے. واہ واہ ماشاء اللہ, صلوات بر محمد. واہ 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 اچھا, اب مولا کائنات علی بن ابی طالب سکون کی نیند سوئے ہیں, تسلی کے ساتھ سوئے ہیں, اور یہ اول و آخر رات ہے جس میں سکون کے ساتھ سوئے ہیں, اور مولا علی کا سونا بنتا بھی تھا. خیر بہرحال اب بعد میں کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کو نیند کیسے آ گئی, اتنے سکون سے سو گئے, کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے. اب یہ جملہ جو ہے نا در حقیقت, یہ چونکہ مجھے رسول خدا کی حدیث کا ترجمہ کرنا ہے, یہ جملہ سنیے گا, اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہم کہتے ہیں آؤ تمہیں بتائیں ہم کس علی کو مانتے ہیں, اور ہمارا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے عقیدہ کیا ہے, اور پھر علی کا رسول خدا کے لیے عقیدہ کیا ہے. مولا کائنات سے پوچھا یا علی آپ کو نیند کیسے آ گئی, تو مولا کائنات مسکرا کے فرماتے ہیں کہ مجھے نیند کیسے نہ آتی, اس لیے کہ میرے پیمبر کی زبان صادق سے نکلا تھا, یا علی مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا, میں تمہارا انتظار کروں گا. کہا میں جانتا تھا چونکہ پیمبر کی صادق زبان سے یہ الفاظ نکلے, کائنات کی کوئی طاقت آج کی رات مجھے موت نہیں دے سکتی. زبان صادق پر اتنا یقین ہے کہ جب زبان سے الفاظ یہ نکلے ہیں. اچھا خیر, اب یہاں پر یہ بات ذہن میں آ گئی, ہم اس رسول کو اس طرح سے مانتے ہیں. اب یہ رسول خدا جن کی زبان صادق سے نکلے ہوئے الفاظ اٹل تقدیر کا فیصلہ ہے, اب میں اس کے تناظر میں ترجمہ کروں حدیث کا کیا ہے. مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا من تخلف عنہا غرقا. یہ دونوں الفاظ رسول خدا کی زبان سے نکلے ہیں نا, ایک کو میں دعائیہ کہوں گا, دوسرے کو بد دعائیہ کلمات کہوں گا. ایک دعائیہ ہے, ایک بد دعا ہے. اچھا دعائیہ کیسے ہیں اور بد دعا کیسے ہیں؟ اب یہاں پر پوزیٹیو نیگیٹو دونوں سنیے گا. من رکبہا نجا, جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ایکسکلوزیولی
اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات فقط اور فقط سوار ہونے میں ہے. استخارہ کرتے ہیں نا ہم لوگ, کہتے ہیں کہ استخارہ دیکھو, کہتے ہیں منع آ گیا, وہ کہتے ہیں اب منع کا دیکھو, ڈبل ہو جاتا ہے نا, ہے نا جی. اب کہا کہ من رکبہا نجا, جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اس کا کوئی الٹرنیٹو بھی ہے؟ اچھا دیکھیں, آپشن ہوتی ہے نا, میں تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نے کہا جی کہ میں نے روزہ نہیں رکھا جان بوجھ کے, تو کہا اس کے کفارے بتاؤ, 3 کی طرح کے ہیں. کہا کہ غلام آزاد کرو, نہیں کر سکتا. 60 دن کے روزے رکھو, نہیں رکھ سکتا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, تو اس کو کہتے ہیں الٹرنیٹو. یا غلام آزاد کرو, نہیں کر سکتے, 60 روزے رکھو پیدر پہ, نہیں رکھ سکتے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, آپشن ہے نا. لیکن عزیزان محترم, یہاں نجات کے لیے سوائے کشتی یا اہل بیت کے سوار بننے کے کوئی آپشن نہیں ہے. اب اپنا اپنا بندوبست کر بھئی. ہمیں تو رسول خدا کی زبان صادق پر مولا علی کی طرح اتنا یقین ہے, توجہ ہے. من رکبہا نجا, جو سوار ہوگا صرف نجات اسی کو ملے گی, کوئی اور آپشن ہی نہیں دیا کہ بھئی یہ بڑی کشتی ہے, اگر کوئی اس میں سوار ہو گیا تو اس کو نجات ملے گی, اور جو چھوٹی کشتی میں سوار ہو گیا اس کو بھی نجات. بی والا یہاں چکر ہے ہی نہیں, بی نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر تو یہ ہے کہ من رکبہا نجا, جو اس پر سوار ہوگا صرف اس کو نجات ملے گی. اور من تخلف عنہا غرقا. اب بددعا کیا ہے کہ جو اس سے روگردانی کرے گا, فور شور زبان صادق سے نکلے الفاظ ہیں, اس کا کچھ نہیں بنے گا سوائے یہ کہ وہ غرق ہی ہوگا. بھئی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے گمراہ؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اور رسول خدا نے کہا ہے غرق ہونے کا مطلب گمراہی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں ایک ہی آپشن ہے, دوسرا کوئی آپشن ہے. وہ کہتے ہیں نا یا حسینی ہے یا یزیدی ہے, بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے. یہاں پر تو جو ہے من رکبہا نجا, من تخلف عنہا غرقا. اچھا اب میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. یہ تو ہے جب ہم جرنلی بیٹھ کر جو ہے نا وہ ایک ہنٹس لیتے ہیں ٹاپک, تو یہاں پر آ کر زوم ان کرنا ہوتا ہے نا. پہلے تو اوپر سے نقشہ دیکھتے ہیں نا, وہ پہلے ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کا گھر کدھر ہے جی, تو آپ اپنی کاؤنٹی کا بتاتے ہیں, وہ بڑی خوبصورت کاؤنٹی ہے, بڑی رچ کاؤنٹی ہے. لیکن بھائی ذرا زوم ان کر کے دیکھو میرا گلی محلے میں گھر کہاں پر ہے. وہ پتہ نہیں بیچارہ کارنر میں کہاں پر ہوگا, لیکن آپ پوری کاؤنٹی کا بتا کے نا. وہ ایرانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں شمال تہران, وہ شمال تہران شروع سے کہاں سے ہو رہا ہے, ختم کہاں پر ہو رہا ہے. تو مطلب آپ اپنا گھر ڈھونڈو نا کہاں پر ہے, اس کا بتاؤ نا وہ کون سا ہے. لیکن انسان ظاہر بے ایریا, جی بے ایریا تو بہت بڑا ہے, اس میں بے ایریا کے اندر مطلب جو ہے نا وہ ایک کہاں اور ایک وہاں کہاں پر. تو پہلے ہم جو ہے نا وہ اب تو ہم نے جرنل تو کیا ہے کہ کشتی نجات, تو ہم سارے کے سارے واہ یس آف کورس بلانگس ٹو اس, ہم اہل بیت کے ماننے والے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں گا, اپنے گھر ڈھونڈتے ہیں کہ کشتی میں ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈھونڈنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیں, صلوات بر محمد و آل محمد. اب صرف 2 باتیں آپ نے بار بار سنی ہوئی, میرا کام صرف ریویو کرنا ہے, ریمائنڈ کروانا ہے. ڈاٹ سال سامنے جناب کے لا کر پیج کھول کے دے دینا کہ آپ نے پہلے بھی سنا تھا, دیکھا تھا, پڑھا تھا, ایک مرتبہ پھر اس کو ریفریش کر لیں اپنی میموریز کو. من رکبہا نجا, من تخلف عنہا غرقا. میں نے 2 ٹرمینالوجی کا استعمال کرنا, باتیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. دیکھیں, نجات اس کو ملے گی جو سوار ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے بس ہمارے زمانے میں تو جو پاکستان کے اندر ٹرمینلز ہوتے تھے, بس اڈے ہوتے تھے بڑے اچھے طریقے سے, کالج یونیورسٹی کے زمانے میں یاد ہے بسوں پر سفر کرتے تھے, بسوں کی چھتوں پر بھی سفر کرتے تھے. آج بھی فخر ہے الحمدللہ رب العالمین, اسی لیے 16 گھنٹے کی فلائٹ تکلیف نہیں دیتی نا. وہ کہتے ہیں آپ کر کے بھائی بس کی چھت پر بیٹھ کر جاتے تھے, اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی, اب تو بیٹھ کر جاتے ہیں آرام سے جناب سیٹ کے اوپر. وہ انسان کو یاد رہے نا تو پھر تکلیف نہیں ہوتی نا. بندہ جب بھول جائے تو پھر یہاں پر آ کر بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بات کرتے تو انسان بیٹھ کر دیکھے اچھا جی ماشاء اللہ اچھا. اینی وے, اچھا اس زمانے میں وہ ہوتے تھے پاکستان کے اندر, ابھی بھی ہوں گے لیکن اب کم ہو گئے, اب ذرا ڈیجیٹل دور آ گیا. ایک ہوتا تھا ہاکر. ہاکر کا پتہ ہے؟ نہیں, آواز لگانے والا جو سواریوں کو بلاتا تھا. نہیں آپ جلدی جم کریں گے ایسے نہیں, مطلب جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا کر کے, وہ کہتے ہیں نا حلیم نہیں پکانا ہم نے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک ہوتا ہے ہاکر.
اور ایک ہوتا ہے کنڈکٹر. زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاکر کا کام کیا ہے؟ وہ ساری زندگی اڈے پر کھڑا رہتا ہے. بس تیار ہے، بس تیار ہے، آؤ آؤ، ٹائم بتائے گا. ماشاء اللہ جناب وہ جناب وہ یعنی ڈیسٹینیشن بتائے گا، بس کی تعریفیں کرے گا، بس کے متعلق بتائے گا، سوار کروائے گا. اس کو سوار کروانے کے کمپنی والے پیسے دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں ہاکر. ٹھیک ہے. اب ایک خوبصورت کشتی کھڑی ہوئی ہے، بڑی بلند و بالا، کلر خوبصورت، چمکتی ہوئی، دیکھیں تو آنکھیں خیرہ ہو جائیں. اور ایک یہاں پر ہاکر کھڑا ہوا ہے، وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، آؤ آؤ، بڑی تیز کشتی ہے، ٹائم پر چلنے والی کشتی ہے، بڑی آرام دہ سیٹیں ہیں، آج تک یہ لیٹ نہیں ہوئی، اس میں لطف آ جائے گا، مزہ آ جائے گا. وہ دنیا کو بلا رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے. میرے بھائی ہاکر ہے تو اس کو اس کی صدا لگانے کے پیسے ملیں گے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا یہ کشتی کا سوار کہلائے گا؟ ہاکر ہے، ہو کے لگا، پیسے لو. قیامت کے دن جائے، اللہ معاف فرما، استغفر اللہ، میرے مالک معاف کر دینا. قیامت کے دن جائے اور جا کر کوئی کہے پروردگار میں نے کشتی اہل بیت کی ساری زندگی تعریفیں کی ہیں اور دنیا کو بلایا ہے، اب نجات میری ہے یا نہیں؟ خدا کہے گا پیسے لے لیے تھے، نجات نہیں، چونکہ تو سوار نہیں تھا. ہاکر نہ بنو، کنڈکٹر بنو، اس لیے کہ کنڈکٹر بس کے اندر کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی بلاتا ہے لیکن وہ بس کے اندر والا ہے. جب بس چلتی ہے تو بس کے اندر ہوتا ہے. نجات اس کو ملے گی، کنڈکٹر کو ملے گی، ہاکر کو نہیں ملے گی. فیصلہ کر لو تم نے ہاکر بننا ہے یا کنڈکٹر بننا ہے. اس لیے کہ ہاکر تو کوئی بھی بن سکتا ہے، کمپنی کا ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ جب بس ٹائم پر چلے گی، کشتی خوبصورت ہوگی تو کوئی دشمن بھی آ کر پیسہ کمانے کے لیے تعریفیں کر سکتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عزیز نے مطلب کلپ لے کے گھوم رہے ہیں، آہا دیکھا آپ نے فلاں نے کیا کہہ دیا ہے. اس کے کہنے سے اس کی کوئی تعریف نہیں، یہ کشتی نجات ہے ہی اتنی خوبصورت، مجبور ہو کے تعریف کر رہا ہے. ایسے ہم فرفتہ ہو جاتے ہیں، فلاں نے دیکھو کیا کہہ دیا تو کہہ دیا. یہ کشتی نجات کا سوار تھوڑی ہے، یہ ہاکروں کا زیادہ تھا. اس کو مل جائے گا جو چاہیے، اس کو دے دیں گے. اہل بیت کبھی کسی کا قرضہ نہیں رکھتے، کبھی کسی کی مزدوری نہیں رکھتے. جو جتنا کام کرے گا لو جاؤ فارغ، دیٹس اٹ. لیکن مولا ہمیں اس دنیا کے اندر وہ اجرت نہیں چاہیے جس سے اجرت دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے. محترم کون کشتی نجات کا سوار ہے؟ بس یہ آخری جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. مولانا صاحب آگے تشریف لیں، یہاں پر بھی ٹیک ہے، وی آئی پی سیٹ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اب عزیزان محترم بس میں آخر میں اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، لیکن دو باتیں تلخ و شیریں باتیں کرنے لگا ہوں. میں نے آپ کو فارمولہ دے دیا، اب آپ کی اپنی مرضی ہے. اب جو بھی ممبر پر بیٹھے نا تو کوشش کیجئے گا پہچاننے کی یہ کنڈکٹر ہے یا ہاکر ہے. لکہ زبانی ہے یا کشتی کا سوار بھی ہے. ضروری ہے، ضروری ہے. ابھی یہ برہان بھائی بتا رہے تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ عزتیں رکھنے والا ہے نا. وہاں کربلا میں 8 محرم کو ہمارا جلوس نکلتا ہے تو مجلس پڑھی، تو میں نے کہا بھی یہ لوگ آتے ہیں آپ سے پیسے لینے کے لیے، ان کو دھتکارا نہ کرو، دے دیا کرو. 50 سینٹ بھی نہیں بنتے.
انکار کیوں کرتے؟ 500 دینار دے دیا، 1000 دینار دے دیا، کیا فقیر ہو جاؤ گا کیا؟ 10 لوگوں نے مانگا دے دو. بعض کو آقا پیچھے پڑ جاتے ہیں. کتنے ملتے ہیں؟ میں گن کے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 10 سے زیادہ فقیر آپ کو نہیں ملتے، لیکن بعض لوگ اسی میں تنگ پڑ جاتے ہیں. اب بڑی بات کر کے میں نیچے اترا. عجیب یہ ہے کہ بین الحرمین میں جلوس لے کے جا رہے ہیں. ابھی برہان بھائی نے مجھے آج بتایا، وہ کہتے ہیں آقا میرے ساتھ ایک میرا دوست گیا ہوا تھا، تو وہاں پر آپ کے سامنے خاتون آ گئی، تو وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. اب دیکھتا ہوں مولوی صاحب کو جو ممبر پر بیٹھ کر کیا یہاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب میں ڈرا، میں نے کہا مجھے یاد نہیں میں نے کیا کیا تھا. کہتے نہیں آقا آپ نے اسے اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیے تھے. ممبر پر بیٹھ کر حاقری کرنا اور ہے، آئمہ کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ہے. عزیز محترم، کون ہے کشتی نجات کا سوار؟ بس فارمولہ دے دوں. کشتی نجات کا سوار وہ ہے کہ جس کی حرکات و سکنات، موومنٹ، اس کشتی کے محدودے میں محدود ہو جائیں، جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا دوستی دشمنی اہل بیت کے کردار کے محدودے میں ہو. ایک قدم باہر نکالا تو غرق ہوا. اچھا ایک بات بتاؤں، اب انسان کی اپنی چوائس ہے، چونکہ یہ بھی ایک سوال آتا ہے، میں نے تو اس کو حل کیا ہوا، میں آپ کو بھی حل کر دیتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں. عزیز محترم، انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اس کی نیت کیا ہے. ایک شخص ہے جو آتا ہی شہرت کے لیے ہے، پیسے کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے. تو ہم کریں کیا؟ ہمارے مولا حسین خطرناک حد تک کریم ہے، خطرناک حد تک کریم ہے. جو جس نیت سے آتا ہے امام فرماتے ہیں یہ لے تو لے جا. جو جس نیت سے آتا ہے، مولا کہتے ہیں کیا چاہیے تجھے. اس میں لینے والے کا کمال نہیں ہوتا عزیزان محترم، جن کے نام پر لیتا ہے نا ان کی کریمی ہے. وہ کائنات کے ایسے کریم ہیں. بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، اس سے بڑھ کر کریمی کیا ہوگی حسین کی. وقت شہادت ہے اور اپنے قاتل کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں دیکھ میرے وجود پر اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ خون ریزی کی وجہ سے میں نے تھوڑی دیر میں خود ہی شہید ہو جانا ہے. تو اپنے ہاتھوں سے میری گردن کاٹ کے اپنے عذاب میں اضافہ نہ کر. اللہ اکبر. کریم حسین، اپنے قاتل کے عذاب کی فکر میں حسین. ہے کوئی کائنات میں ایسا؟ لیکن عزیز محترم، آج ہم نے جلوس بھی لے کر نکلنا ہے، واک کرنی ہے مولا عباس کے علم کو لے کر. آئیے 2-4 باتیں. جب میرے مولا حسین راستے میں تھے نا، تو ایک جگہ قیام کیا ہے اور سکینہ گود میں بیٹھی ہوئی تھی. مولا پیار کر رہے تھے اپنی بیٹی سکینہ سے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ مسلم کی بچی چلی آ رہی ہے. مولا حسین نے سکینہ کو گود سے اتار دیا اور مسلم کی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کے اس کا ماتھا چوما، اس کو گلے سے لگایا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا. سکینہ کھڑی دیکھتی رہی کہ آج تک میرے بابا نے ایسا نہیں کیا، آج کیا بات ہے. عزادارو، ایک مرتبہ جب مسلم کی بچی اٹھ کے چلی گئی، سکینہ قریب آئی، کہا بابا آج تک کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ میں آپ کی گود میں بیٹھی ہوں اور آپ مجھے اپنی گود سے اتار دیں اور کسی اور بچی کو گود میں بٹھا کر میرے سامنے پیار کریں. عزادارو، ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں بیٹی سکینہ سنو، میرے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی یتیم کی بچی کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو. دیکھو بیٹی سکینہ، اب مسلم کی بچی یتیم ہو گئی ہے، اس لیے میں نے تمہیں گود سے اتار کر مسلم کی بچی کو گود میں بٹھا کر پیار کیا. میں کہوں گا بچی ہے، دل میں خیال آیا ہوگا جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کو گلے سے لگایا جاتا ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کہوں گا اے بی بی سکینہ، یاد رکھ وہ مسلم کی بیٹی تھی، تو
غریب کربلا حسین کی بیٹی ہے. عام یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن حمید ابن مسلم کی عجیب روایت ہے. وہ کہتا ہے عصر عاشور میں نے دیکھا جب خیموں کو آگ لگ گئی تھی تو ایک بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے. وہ کبھی دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں دوڑتی ہے. یہ قریب گیا اور چاہا کہ آگ کو بجھا دے. اس نے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا. کہا بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. کہا ہو سکے تو دور سے بجھا دو. کہا جب میں نے دامن کی آگ بجھائی تو مجھ سے پوچھا کہ یا شیخ ایک مہربانی اور کر دے، اتنا بتا دے نجف کو راستہ کون سا جاتا ہے. کہا بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی. کہا میرے دادا علی نجف میں رہتے ہیں، میں جا کر دادا سے کہوں گی دادا علی میرا بابا مارا گیا، میرا چچا شہید ہو گیا، میرا بھائی علی اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. یہ 3.5 سال کی بچی ہے، اس کا نام ہے سکینہ. یہ حسین کے سینے پہ سونے والی ہے. عزادارو یہی تو ہے نا جس نے ضد کر کے کہا تھا بابا میرا اصغر پیاسا ہے، عباس کو جانے کی اجازت دے دو. یہی سکینہ تو ہے نا کہ جب میرے مولا حسین آخری مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور زلجنا سے کہا میری آخری سواری ہے. عزادارو ایک مرتبہ زلجنا خاموش کھڑا ہے. میرے مولا حسین کہتے ہیں زلجنا میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، اب تو اسے زیادہ برداشت نہیں ہو رہی، بس مجھے مقتل تک پہنچا دے، اس کے بعد تیری ڈیوٹی ختم. ایک مرتبہ اپنی بے زبانی سے گردن جھکا کر جیسے کہہ رہا ہو مولا میں تو مقتل تک لے جاؤں، میری مجبوری ہے. میرے مولا حسین نے دیکھا ننھی سکینہ زلجنا کی ٹانگوں میں لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے نہ لے جا، مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، تو جس کو لے گیا وہ واپس نہیں آیا. عزادارو جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، جن کے گھر میں سکینہ کی طرح بچیاں ہیں، ذرا سوچئے نا جب آپ کہیں سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، بچی آپ سے ضد کرتی ہے، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد آ جاؤں گا، تمہارے لیے تحفہ لے کر آؤں گا. اللہ جانے بحیثیت باپ مولا حسین جانتے ہیں اب جو مقتل میں جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا. اللہ جانے سکینہ کو کیسے کہا ہوگا بیٹی سکینہ بس تم صبر سے کام لو اور بابا کو جانے کی اجازت دو. اجرکم اللہ. عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا حسین کے یہ ہے سکینہ. اور جانتے ہیں نا جب زلجنا واپس آیا تھا ساری بیویوں نے زلجنا کو گھیرے میں لیا تو یہی بیٹی سکینہ تو ہے جس نے کیا کہا تھا. کہا زلجنا صرف ایک سوال ہے، میرا بابا جب گیا تھا پیاسا تھا، یہ بتاؤ شہید ہونے سے پہلے میرے بابا نے پانی پی لیا؟ زلجنا نے کوئی جواب نہیں دیا. سید سجاد نے حسین کی قبر بنا کے لکھا تھا ہذا قبر حسین ابن علی الذی کو کلات شانان، یہ اس حسین کی قبر ہے جو پیاسا شہید ہوا. عزادارو یہی سکینہ بنت الحسین ہے جس کے گوشوارے چھینے گئے، جس کو تماچے مارے گئے. اور یہ کربلا کے میدان سے شان غریبہ کا جملہ بیان کر دوں. جانتے ہیں نا جب شہزادی زینب نے گھوڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا تھا اور شہزادی زینب کہتی ہے گھوڑ سوار رک جاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں، اگر کچھ بچ گیا تو کل آ جانا، ابھی بچے تھک ہار کر سوئے ہیں، دوبارہ سے ڈر جائیں گے. گھوڑ سوار نہیں رکا تھا. اور جب تیسری مرتبہ شہزادی نے پکارا تھا پہلے کہا تھا اے گھوڑ سوار تو نہیں جانتا میں عباس کی بہن ہوں، جب نہیں رکا تو پھر لگام میں ہاتھ ڈال کر شہزادی زینب کہتی ہے گھوڑ سوار کیا تو جانتا نہیں میں علی کی بیٹی زینب ہوں. ایک مرتبہ گھوڑ سوار نے نقاب الٹا کہا بیٹی زینب پہچان تیرا بابا علی آیا ہوں. عزادارو شہزادی پیچھے کی طرف دوڑتی ہے بیبیو کوئی چادر کا بچہ ٹکڑا ہو تو دے دو میرا بابا علی آئے ہیں. میں آج تک اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں گئی. عزادارو مولا کائنات نے آ کر پوچھا بیٹی زینب میرے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے؟ شہزادی زینب گئی کہا بابا موجود ہے لیکن آنے سے انکاری ہے. کہا بات کیا ہے؟ جانتے سکینہ نے کیا کہا تھا؟ کہا مجھے تو اب پتا چلا کہ میری پھوپھی زینب امیر کی بیٹی ہے، میں غریب کی
بیٹی ہوں. جب مجھے تماچے لگے میں نے بابا علی کو پکارا, میرے گوشوارے چیرے گئے, میں نے نجف سے دادا کو پکارا, میرے دادا نہیں آئے. اب علی کی بیٹی زینب نے ایک مرتبہ کہا المان والحفیظ, نجف چھوڑ کر آ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. آہستہ آہستہ ایک دو منزل اور جانا ہے. سکینہ, سینے پر سونے والی سکینہ, ننھی سکینہ, 3.5 سال کی سکینہ. عزادارو بڑی مصیبتیں ہیں, بڑا رلایا ہے سکینہ نے. جانتے ہو جب پانی ملا تھا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے لا کے سکینہ کو دیا. کہا بیٹی سکینہ یہ پانی پی لو. کہا پھپھی اماں پہلے آپ پیئیں. کہا نہیں بیٹی سکینہ پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے پھر بڑے پیتے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا, چلی مقتل کی طرف. سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھپھی اماں آپ نے خود ہی تو کہا پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے. مجھ سے بھی میرا چھوٹا علی اصغر پیاسا پڑا ہے, میں پہلے اصغر کو پلا لوں پھر آ کر پانی پیوں گی. عزادارو یہ سکینہ ہے, اور یہی سکینہ تماچے کھاتی ہوئی, تانے سنتی ہوئی, اور کھجوریں جو صدقے کی پھینکی جاتی تھی. جانتے ہیں نا جب بی بی نے کہا تھا اے بچی یہ کھجوریں کھا لے اور پانی لے لے لیکن ایک دعا کرتی چلی جا. 2 دعاؤں کی فرمائش کی تھی. کہا کیا کروں؟ کہا سب سے پہلے دعا کر جیسے تو یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہوں. کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دعا کرو پروردگار مجھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. ایک مرتبہ شہزادی زینب پوچھتی ہے بی بی مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا مدینے جا کر میں اپنی شہزادیوں کی زیارت کروں گی. کہا بی بی تو کسی بی بی کا نام بتا سکتی ہے؟ کہتی ہے بی بی تو قیدی ہے, قیدیوں پر سختی سے منع کیا گیا ہے, وائلہ شریفوں کے نام بھی یہاں بازاروں میں لیے جاتے ہیں. شہزادی زینب ایک مرتبہ کہتی ہے جن کے نام میں گوارا نہیں کرتی, اگر اسی شہر میں تیرے سامنے بازار میں آ جائے کیا تو پہچان لے گی؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے میں نے کہا نا قیدیوں پر سختی کی اجازت نہیں ہے, تو کیسی باتیں کرتی ہے؟ میری بی بی یہاں پر آ جائے, کیا تو جانتی نہیں ہے جس کی میں بات کر لوں اس کے 18 بھائی ہیں, اس کے ایک بھائی کے نام عباس ہے. شہزادی زینب نے سر اوپر اٹھایا, کہا پھر غور سے دیکھ وہ زینب نہ ہوں, اور جس عباس کی تو بات کر رہی ہے وہ میرے عباس کا سر ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. یہ آخری مجلسیں چل رہی ہیں نا, یہ الوداعی پرسے چل رہے ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اب سکینہ کی مصیبتیں 2 مصیبتیں تو اور بیان کروں گا, بس تسلی سے حوصلے سے سن لیجئے گا. جو بھی حسین کو سکینہ کا واسطہ دے کبھی رد نہیں ہوتا. کہتے آج بھی عباس کی قبر پر جا کر اگر سکینہ کا واسطہ دو نا باب الحوائج کی قبر ہل جاتی ہے. عزادارو یہی سکینہ ہے, آ گئی ہے شام میں, دن کو بھی روتی ہے رات کو بھی روتی ہے. جانتے ہیں نا سکینہ کے گریے نے در و دیوار ہلا دیے تھے شام کے. لیکن عزادارو ایک دن ملون پوچھتا ہے یہ کون بچی ہے جو روتی ہے؟ عزادارو کہا گیا یہ حسین کی سکینہ ہے. کہا کیا مانگتی ہے؟ کہا بابا بابا کرتی ہے. ادھر شہزادی سکینہ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ بابا آئے ہیں. سکینہ اٹھی ہے, بابا کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں آپ کے لیے پریشان تھی. ادھر سے آنکھ کھلی تو بابا بابا کہہ رہی تھی. ادھر سے ایک مرتبہ تخت کو لایا گیا ہے, ایک تخت تال کے اوپر سر پر جو پٹا رکھا ہوا تھا. کہا سکینہ تمہیں بابا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ لو اپنے بابا سے مل لو. عزادارو پردہ ہٹایا ہے, بابا کا سر سامنے تھا. سکینہ اٹھی ہے, سکینہ نے بابا کا سر گود میں لیا ہے. بابا مجھے تماچے مارے گئے, بابا میرے گوشوارے چھین لیے, بابا مجھے تازیانے مارے گئے, بابا کہاں چلے گئے تھے؟ بابا زندان میں سونا مشکل ہو گیا تھا, بابا پیٹ بھر کر کھانا نہیں مل رہا تھا. عزادار ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, انتقال کر گئی, روح پرواز کر گئی. بس عزادار آخری منظر ہے, اب شہزادی سکینہ کی شہادت ہو گئی. بلایا گا غسالہ کو, بیویوں سے کہا گیا ایک بچی زندان میں مر گئی ہے, اس کو غسل دینا ہے. عزادارو قیامت کے جملے تاریخ میں ملتے ہیں. جانتے ہیں نا جب قبر سکینہ کو کھولا گیا تھا تو وہ جو بھی تھا مرد تھی یا عورت, جب قبر میں اترے تھے بار بار سر پیٹ کے کہتے تھے ہائے سکینہ ہائے سجاد.
ہائے سکینہ ہائے سجاد، ہائے سکینہ ہائے سجاد۔ اسے یہی تو پوچھا تھا نا کہ تو بار بار کس مصیبت کو یاد کر کے رو رہا تھا یا کس کو یاد کر کے رو رہی تھی؟ اس نے کہا مجھے تو سجاد کی مصیبت کا اور مظلومیت کا قبر میں اتر کے پتہ چلا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ سکینہ کو اسی میلے کرتے میں دفنایا گیا ہے۔ عزادارو وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب آئی سجاد کے پاس، بیٹا سجاد تو وقت کا امام ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پھوپھی اماں کون سا مسئلہ؟ کہا غسالہ نے پوچھا ہے کہ کیا ہم بچی کو غسل دینے کے لیے اس کا کرتا اتار کر اسے کفن پہنائیں یا کرتے سمیت اس کو غسل دے دے۔ ایک مرتبہ سید سجاد جواب دینا چاہتے تھے، شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد جواب سے پہلے یہ سن لو کہ خون کی وجہ سے سکینہ کے جسم کے ساتھ کرتا چپک گیا ہے، اگر کرتا اتارنے کی کوشش کی تو سکینہ کی جلد اتر آئے گی۔ اب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کرتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی غسل دے کر دفناتے ہیں۔ اور دوسری مصیبت کیا تھی؟ غسالہ نے تو یہ سن لیا، عزاداروں جو قبر میں اترا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا عصر عاشور سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ کہا جب میں نے سکینہ کو اپنی گود میں لیا میں نے دیکھا سکینہ کے رخسار آج بھی نیلے ہیں، جس سے مجھے یہ پتا چلا وہ جو تماچے عصر عاشور مارے گئے وہ تو الگ تھے، یہ تو وہ یتیمہ تھی، پانی مانگتی تھی تو تماچے مارتے تھے، بابا کا سر مانگتی تھی تو تماچے مارتے تھے۔ کہا میں نے دیکھا کہ اب بدلے وقت بھی سکینہ کے رخسار نیلے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا قیوم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم، یا اللہ حسین مظلوم کی شہادت کا واسطہ ہے پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، یہ تابوت جو لے کر آ رہے ہیں میرے مالک و خالق، یہ اس حسین کا تابوت ہے جس کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہوا تھا۔ پروردگار اس تابوت کا واسطہ ہے ہمارے عزتداری کو قبول فرما، بر محمد و آل محمد ماتم حسین۔